پچھلے دنوں میں غزوہ بدر کے متعلق کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ پچھلے ہفتے میں کیا پڑھا گیا تھا؟ مال غنیمت کی تقسیم. کیا صحابہ میں مال غنیمت کو لے کر کے اختلاف ہوا تھا؟ بہت بڑا یا مختصر؟ اختلاف بڑا ہوا تھا یا مختصر ہوا تھا؟ بڑا اختلاف نہیں ہوا تھا، مختصر اختلاف ہوا تھا، کیونکہ اس وقت تک آسمان سے قانون نافذ نہیں ہوا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں. یہ مال غنیمت سب سے پہلے کس نبی کی امت کے لیے حلال ہوا؟ مال غنیمت سمجھ رہے ہیں نا؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کافروں سے جنگ کرنے کے بعد جو ان کا مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو یہ مال غنیمت سب سے پہلے کس نبی کی امت کے لیے حلال ہوا؟ یہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہوا. پچھلی امتوں میں مال غنیمت، تو مال غنیمت کا کیا ہوتا تھا پچھلی امتوں میں؟ آپ مال کو اکٹھا کرتے اور ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا لیتی تھی، جلا دیتی تھی. اگر کوئی بےایمانی کر لے، کوئی مال چھپا لے جائے، ایک انگوٹھی صحیح مال غنیمت کی، پھر کیا ہوتا تھا؟ آگ اس کو نہیں جلاتی تھی. اور آگ کے جلانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ قبول کر لیا گیا. کس نبی کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی امت کے لوگوں نے خیانت کی اور آگ نہیں جلا رہی تھی اور ہاتھ یعنی بیعت کرائی، بڑے جو قبیلے کے لوگ تھے، اور ہاتھ چپک گیا. ہاتھ کیا ہے؟ جس قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی تھی ان قبیلے والوں کا، اس قبیلے کے سردار کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہے؟ چپک گیا. اور انہوں نے کہا کہ تمہارے درمیان غلول کرنے والے، خیانت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ کون سے نبی تھے؟ جزاک اللہ. یوشع بن نون. کس کے لیے سورج کو روکا گیا ہے؟ سورج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ، جب سے سورج پیدا ہوا، لوگ پیدا ہوئے، سورج کو ایک مرتبہ ڈوبنے سے روکا گیا. وہ کب ہوا؟ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، روکا گیا نہیں روکا گیا سورج کو؟ نہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ مشہور ہے علی بن ابی طالب والی جو بات ثابت ہی نہیں، وہ مشہور ہے، اور جو ثابت ہے وہ مشہور نہیں ہے. جو بخاری کی روایت میں ہو مشہور نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں وہ کیا ہے؟ مشہور ہے. عام لوگوں سے اگر پوچھیں گے کہ سورج کس کے لیے روکا گیا تو علی بن ابی طالب کے لیے کہیں گے. یوشع بن نون کا نام تک لوگوں کو معلوم نہیں تو کیسے بتائیں گے؟ المہم یہ پہلا معاملہ تھا کہ جو بدر کے بعد جو تقسیم ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی، کس کو کیا دیا گیا، یہ ذکر کیا گیا. اور دوسرا اہم معاملہ اس سلسلے میں کیا تھا؟ بدر کے قیدیوں کو کا جو فدیہ متعین کیا گیا، کس سے آپ نے فدیہ لیا، کتنا لیا، کس سے آپ نے فدیہ نہیں لیا، اس سلسلے میں کیا ہے؟ گفتگو کی گئی تھی. اب آج انشاءاللہ رب العالمین کچھ حصہ ہم یہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے، جو شہداء ہیں بدر کے، ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ بات تو معلوم ہو چکی گی کہ کافروں کے بڑے بڑے لوگ کیا ہے اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70، اور 70 ہی قیدی بنائے گئے. لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کتنے لوگ تھے وہ؟ مسلمانوں میں جو لوگ شہید ہوئے غزوہ بدر میں وہ کتنے لوگ تھے؟ ہاں، آج ایسے ہی درس ہوگا. کتنے لوگ تھے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ ایک روایت جو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر ذکر کی ہے
10466 کے اندر. اس کے مطابق یہ ہے کہ 18 لوگ, کتنے لوگ؟ 18 لوگ شہید ہوئے. کتنے لوگ؟ 18 لوگ. شقیق بن سلمہ کہتے ہیں, شقیق بن سلمہ کہتے ہیں انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا. وہ کہتے ہیں کہ ان الثمانیة عشر الذین قتلوا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر, 18 لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شہید کیے گئے, اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں سبز پرندے کی شکل دی اور وہ جنت میں عیش کر رہے, گھوم رہے. تمام روایات میں بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو, تمہاری خواہشات کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ ما فوق ھذا شیء, اب اس جنت سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ ایک آدمی کی چاہت کی انتہا کیا ہے؟ جنت ہے, اور جنت سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. لیکن اپنے اعتبار سے کیا ہے؟ جنت ملنے کے بعد آپ کیا چاہیں گے؟ جب جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو آپ چاہیں گے, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, ہر وہ چیز جو آپ چاہیں گے وہ جنت میں مل جائے گی, اور وہ چیزیں جو آنکھوں کو لذت پہنچانے والی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی. اس طرح کی زندگی کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. جس زندگی کو ہم اور آپ دنیا کی زندگی کے لیے ٹھکرا دیتے ہیں, اس زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کا خیال بھی دماغ میں نہیں لایا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی ما لا عین رأت, جس کو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہوگا. کوئی ایسی چیز جنت میں نہیں ہوگی جو آپ نے دنیا میں دیکھی ہوگی, ہو ہی نہیں سکتا. نہ آپ کی بیوی جو آپ کو جنت میں مل گئی, یعنی میاں بیوی دونوں جنت میں چلے گئے, تو یہ مت سوچئے گا کہ یہ جو آئی ہوئی ہے یہ دنیا والی بیوی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کی بیوی دنیا میں تھی اور وہی جنت میں بھی آپ کی بن گئی, لیکن کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. وہ ایسی بیوی ہے جس جیسی بیوی آپ نے دنیا میں دیکھی نہیں, وہی بیوی آپ کی جو دنیا میں تھی, لیکن اللہ نے اس کو اس طریقے سے بنا دیا کہ وہ آپ کی بیوی جو دنیا میں تھی اس جیسی اب جو جنت میں مل رہی ہے آپ کو, وہ بالکل اپڈیٹ کر کے دوسری مل رہی ہے جس کی جیسا آپ نے دیکھا ہی نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, اور نہ کسی کان نے سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جنت میں اللہ نے کیا رکھا ہے. اس طرح کی نعمتیں خیال بھی انسان نہیں کر سکتا. اور جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہے ہوگی؟ ہاں, آپ لوگ کتنی عمر کے رہنا چاہتے ہیں؟ مطلب چاہتے ہیں کہ اس سے عمر گھٹے بڑھے نہ, کون سی عمر ہے؟ ہاں 30. کتنا رہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو ایمانداری اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ بھائی یہ ایک عمر سلیکٹ کر لو اپنے لیے, اس سے گھٹے گی نہیں بڑھے گی نہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ 25. ہاں, کتنی کریں گے؟ دو طرح کی روایت ذکر کی, اکثر روایات 30 کی ہیں. جب آدمی جنت میں داخل ہوگا کتنا ہوگا؟ ابن 30 سنۃ, 30 سال کا ہوگا, اور بعض روایات میں 33 کہا گیا ہے, 30 یا 33 یہ عمر ہوگی. اس سے آپ کی کبھی بھی بڑھے گی نہیں, کبھی بھی اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہوگی. اور ہر دن آپ کی طاقت میں, قوت میں, ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اضافہ. وہاں ٹینشن یہ نہیں ہوگی ارے بڑھاپا نہ آ جائے, نہ یہ ٹینشن ہوگی کہ کپڑا کیا ہے پرانا ہو جائے, یا کھا لیے تو گیس بن رہا ہے اور واش روم جانے کی ضرورت. یہ سب کا چکر ہی نہیں ہوگا, یہ سب کا کیا ہے چکر ہی نہیں ہوگا. نہ جو ہے آپ کو واش روم وغیرہ ہوں گے جنت میں, یہ بھول جائیے کہ جنت میں آپ کو واش روم ملے گا. تو آپ کہیں گے تو جنت میں ہر چیز ملے گی تو واش روم کیوں نہیں؟ واش روم جانا کوئی اچھی چیز تھوڑی نہ ہے. واش روم جانا کیا ہے؟ کوئی نعمت تو نہیں ہے نا. دنیا میں آپ واش روم میں جاتے تو نعمت لگتا ہے آپ کو, نہیں. تو جنت میں واش روم وغیرہ نہیں ہوں گے. آدمی کھاتا رہے پیتا رہے, ایک ڈکار آئے گی پورا ہضم ہو جائے گا,
انتقال آئے گی، پورا کیا ہے، سب ہضم ہو جائے گا، کچھ کی ضرورت نہیں، نہ عورتوں کا حیض نفاس کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اور ہمیشہ وہاں جوانی ہوگی عورت کی، کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ اب ظاہر ہے وہ جنت میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا کیا چاہیے. تھوڑا ایک ذکر ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں، بدر کے شہداء کہہ رہے ہیں ما فوق هذا شيء، اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے کیا کہ اللہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے تمہیں کیا چاہیے. تو چوتھی مرتبہ وہ بدر کے شہداء جواب دیتے ہیں کہ ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل کما قتلنا، اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم پھر سے تیری راہ میں جنگ کریں، لڑائی کریں اور قتل کیے جائیں. یہی خواہش ہے جو کیا ہے شہداء کرتے ہیں. اب اس میں جو معاملہ ہے یہ 18 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابن اسحاق وغیرہ جو سیرت کے امام ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ نے ان تمام لوگوں نے 14 لوگوں کا ذکر کیا. کتنا؟ 14 لوگوں کا. کچھ لوگوں نے 22 تک کے لوگوں کا ذکر کیا ہے لیکن وہ اور زیادہ کمزور ہے. تو 18 اور 14 میں 14 والی بات یہ زیادہ قریب تر معلوم ہو رہی ہے، حق کے زیادہ قریب تر معلوم ہو رہی ہے، اور اکثر سیرت نگار بھی اسی پر متفق ہے، لیکن اس سے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا باذن اللہ. اس میں جو لوگ شہید کیے گئے ان میں محجہ بن صالح ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام جن کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ اول قتیل سب سے پہلے بدر میں قتل کیے جانے والے صحابی ہیں محجہ بن صالح. اور دوسرے عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ہے. عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگتے ہیں؟ کیا لگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نواسے. کیسے نواسے لگیں گے؟ کیا رشتہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. اور عبد المطلب کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ان کے چچا نے، ہاشم کے بھائی نے، مطلب نے ان کو مدینے سے لے کر کے گئے تھے. تو مطلب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کے بھائی تھے، اور انہی کے پوتے ہیں کون؟ عبیدہ. تو گویا کہ یہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگیں گے، اور یہ آپ سے عمر میں بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے. تو یہ 3 لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں اول بھیجا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب، اور تیسرے کون تھے؟ عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف. تو ان کا پیر کٹ گیا تھا اس میں، اور بدر کے موقع پر وہاں پر تو ان کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر وہاں سے نکلے تو راستے میں ان کی شہادت ہو گئی. عبیدہ بن حارث بن مطلب، اور تقریباً 63 سال اس وقت ان کی عمر ہوئی تھی جب وہ شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو 63 سال ان کی عمر ہوئی. اس سے پہلے بھی میں شاید کسی مجلس میں ذکر کیا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت رکھنے والے بہت سارے صحابہ کرام کی وفات 63 سال میں ہوئی ہے. عمر نبوی ان کو بھی کیا ہے ملی ہے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی بن ابی طالب، عبیدہ بن حارث، اور اسی طریقے سے اور کئی صحابہ کے متعلق ہے کہ ان کی عمر بھی کیا ہے ایسے ہی 63 سال کی رہی ہے. تو یہ بھی 63 سال کی عمر میں کیا ہے شہید ہوئے. تیسرے صحابی جو شہید ہوئے عمیر بن ابی وقاص. عمیر بن ابی وقاص یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں. صرف 16 سال کی عمر تھی جب یہ جنگ کے لیے گئے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھاڑ دیا، کہا یہ چھوٹے ہیں، تو رونے لگے، جیسا کہ امام نے سعد نے ذکر کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا رونا دھونا دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، شامل کر لیا. اور پھر یہ کیا ہے عمیر بن ابی وقاص بدر کے شہداء میں شامل ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے. اس میں یہ سعد بن ابی وقاص جو عظیم صحابی ہیں ان کے بھائی تھے. چوتھے صحابی جو ہے وہ عاقل بن مقیر ہیں،
اور یہ بھی کیا ہے بدر کی جنگ میں شہید ہوئے. اسی طریقے سے عمیر بن عبد عمیر ہیں, یہ بھی بدر میں شہید ہوئے. ان کا لقب ذو الشمالین تھا, ذو الشمالین تھا. یہ بھی کیا ہے اسی جنگ میں شہید ہوئے. اسی طریقے سے عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی کیا ہے اس میں شہید ہوئے. اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ اور معوذ سنا ہوگا, جو ابو جہل کو قتل کرنے والے تھے, اس میں معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, وہ بھی کیا ہے اس میں شہید ہو گئے. حارث یا حارثہ بن سراقہ بن مالک, یہ بھی عظیم صحابی ہے, یہ بھی اس جنگ کے اندر کیا ہے شہید ہوئے. ان کا ایک قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی, صحیح بخاری میں 3982 میں, کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی ماں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیغمبر, آپ کو معلوم ہے کہ میں حارثہ سے کتنی محبت کرتی تھی, آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتی تھی, کیا اس کا مقام و مرتبہ تھا. اب شہید ہو گئے. فَإِن يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُوا وَأَحْتَسِبْ, فَإِن يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ, اگر میرا لخت جگر جنت میں ہے تب تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی. وَإِن تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ, اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے, کوئی اور جگہ میں ہے, تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں, یعنی میں رونا دھونا کیا ہے شروع کر دوں گی. اگر میرا لخت جگر جنت میں ہے تو میں صبر کر لے جاؤں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی کہ میرا بیٹا بدر کے میدان میں شہید ہو گیا, ایسے ماں ایسا کروں گی میں. لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہے تو آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں, یعنی میں رونا دھونا کیا ہے شروع کر دوں گی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی حقیقت, افسوس ہے تم پر, یعنی یہ کلمہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے. او جنت واحدۃ ہی, کیا تم سمجھتی ہو کہ ایک ہی جنت ہے, کیا تم سمجھتی ہو کہ ایک ہی جنت, یعنی جنت میں ایک ہی گریڈ ہے. انہا جنان کثیرہ, بہت ساری جنتیں ہیں. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ, اور تمہارا لخت جگر تو جنت الفردوس میں, جو جنت کا سب سے اعلیٰ گریڈ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو فَاسْأَلُوا فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى, تو فردوس اعلیٰ کا سوال کرو. تو یہ بھی کیا ہے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. اسی طریقے سے یزید ابن حارث یہ بھی شہید ہوئے, رافع بن معلہ ہوئے, عمیر بن حمام ہوئے, اور اسی طریقے سے عمار بن زیاد ہوئے, سعید بن خیثمہ الانصاری ہوئے, اور مبشر بن عبد المنذر ہوئے. اور کچھ لوگوں نے اس کے علاوہ نام ذکر کیے ہیں. ناموں میں تھوڑا بہت اختلافات کیا ہے موجود ہے, تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے. المہم یہ ہے کہ 14 سے 18 یہ شہداء کی تعداد رہی ہے. زیادہ قریب بات 14 کی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 18 ہے, لیکن جن لوگوں نے 22 ذکر کیا ہے وہ قول انتہائی کمزور ہے. جو یہ قول کیا ہے انتہائی کمزور ہے. یہ لوگ جو غزوہ بدر کا حصہ بن گئے, وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے, یہ بالاتفاق اور اجماع, دیکھا امام نووی نے ذکر کیا, یہ بڑے افضل ترین صحابہ میں سے ہو گئے. یعنی سب سے افضل صحابہ خلفائے اربعہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ الجنہ. اس کے بعد کیا ہے وہ کون اصحاب البدر ہو گئے. بدر میں جو لوگ جو صحابہ شریک ہوئے وہ تمام صحابہ میں بہت افضل اور مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے اور جو شریک نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو شریک ہوئے اور جو شریک نہیں ہوئے وہ برابر
نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اہل بدر کے بارے میں، جو بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں انتہائی عظمت، مقام اور مرتبے کی بات کر گیا۔ اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر 3007 میں اور مسلم میں 2494 میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اور زبیر بن العوام کو اور مقداد بن الاسود کو، یہ تین صحابہ کو، یہ تینوں سابقین اولین میں سے ہیں۔ الزبیر ابن العوام آپ کے پھوپھی کے لڑکے اور آپ کے باڈی گارڈ، اور علی بن ابی طالب اور مقداد ابن الاسود بالکل شروع میں اسلام لانے والے۔ ان تینوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ایک جگہ جس کو روضہ خاک کہتے ہیں، وہاں آپ نے بھیجا اور کہا جاؤ، ایک عورت ہوگی، ایک کیا ہے، خاتون ہوگی، اس کے ساتھ ایک لیٹر اور خط ہوگا، فخذوہ منہا، اس لیٹر کو، اس خط کو اس عورت سے لے لو۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ آپ نے تین صحابہ کو بھیجا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو واقعی وہ خاتون کیا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی مکہ کی طرف۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ رکو، اور وہ کتاب نکالو، لیٹر نکالو، خط نکالو جو تمہارے پاس ہے۔ عورت نے کہا ماں میں من کتاب، میرے ساتھ کوئی لیٹر نہیں، کوئی خط نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کتاب وہ لیٹر دیتی ہو یا تمہارے کپڑے کو اتار دیں؟ لیٹر دو گی یا تمہارے کپڑے اتار دیں؟ کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا کہ لیٹر دو گی یا کپڑے اتار دیں۔ پھر اس نے چوٹی کر رکھی تھی، عورتوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں، اسی چوٹی میں اس نے خط اور لیٹر کو رکھ رکھا تھا، ڈھونڈتے رہ جائیے آپ پائیں گے نہیں۔ پھر وہاں سے اس نے چوٹی سے نکال کر کے وہ لیٹر دیا۔ صحابہ اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ تینوں صحابہ۔ اس کے بعد آپ نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، کہا ما ھذا یا حاطب، اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ حاطب بن ابی بلتہ نے مشرکین کے کچھ گروہوں کو یہ خبر پہنچائی کہ اللہ کے پیغمبر تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، یہ راز فاش کیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہوتی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ کسی کنٹری کے اس طرح کے ماحول کو کیا ہے، راز کو فاش کرنا۔ تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب جب ان کو اس راز کا علم ہو گیا تو گھبرا گئے، کہنے لا تعجل علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلد بازی نہ کریں، انی کنت عمران ملصقا فی قریش، اے اللہ کے پیغمبر میں قریش کے ساتھ جڑا ہوا ایک آدمی ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، یعنی یہاں پر جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کی رشتہ داری قریش کے لوگوں کے ساتھ، ان کے گھرانے، ان کے تعلقات ہیں، لیکن میرا کوئی وہاں نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے گھر والوں کو سپورٹ کرے، اور باقی تمام لوگوں کے وہاں موجود ہیں لوگ جو ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، میرا کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اس طریقے سے انہیں انفارم کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت دار لوگوں کے حامی اور مددگار ہو جائیں۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلت کفرا ولا ارتدادا، اے اللہ کے پیغمبر نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں کافر ہوا ہوں، ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور نہ میں اسلام کے بعد کفر سے کبھی راضی ہو سکتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں صرف اسی وجہ سے کیا ہے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد صدقکم، حاتب نے بالکل تم سے سچی بات بیان کر دی، حاتب نے تم سے بالکل سچی بات بیان کر دی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے پیغمبر کے بالکل سٹے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور اسی لیے کسی کی ہمت بھی آسانی سے نہیں ہو پاتی تھی کہ وہ آسانی سے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ جائے۔ کوئی بھی آتا اگر اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی کی نظر سے دیکھتے تھے اس کو اور پیچھے لگ جاتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہے۔ تو آسان نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے آسانی سے بچ سکے۔
اور یہ جو ڈر ہوتا تھا کافروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ کیسے اللہ کے پیغمبر پہ حملہ کرے، وہاں تو عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ وارضا. تو اب اتنی بڑی بات تو چھوٹی چھوٹی بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے پیغمبر مجھے موقع دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، میں اس منافق کا کیا ہے سر قلم کر دوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اے بدریوں جو چاہو کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور دوسری روایت میں بخاری کی فقد وجبت لكم الجنہ، سارے بدری صحابہ کے لیے جنت یقینی ہو گئی ہے. اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمام بدری صحابہ جو عمل چاہے کرے اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کوئی بھی گناہ کرے اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور یہ کہ وہ جنتی ہیں، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے. وَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، اور حاطب تو انہی لوگوں میں سے جو بدر میں شریک ہوئے. فَدَمَعَتْ عَيْنَا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، یہ تو میرا اپنا علم تھا لیکن اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت ہے اہل بدر والوں کے لیے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں اس طرح کی فضیلت کسی دوسرے شخص کو مل ہی نہیں سکتی. یہ ایک ایسی بشارت ہے، ایک ایسی خوشخبری ہے جو کسی اور کو ملی نہیں. جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، یقینی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے حاطب بن ابی بلتہ، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، بالکل ختم کر رہے ہیں، صحیح مسلم میں 2495 میں کہ حاطب بن ابی بلتہ کا غلام اور خادم اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے لگ گیا. ابھی جن کا ذکر ہوا حاطب بن ابی بلتہ، اور کہنے لگا لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، حاطب یقینی طور پر جنت میں داخل ہوں گے. اپنے مالک اپنے آقا کے بارے میں، حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں ان کے غلام نے کیا کہا اے اللہ کے پیغمبر ان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ تو جہنم میں داخل ہوں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذبت، تو غلط بات کہہ رہا ہے، تو غلط بات کہہ رہا ہے. لا يدخلها، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ، کیونکہ جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہو وہ جہنم میں جائے. آپ نے دونوں کے بارے میں کہا، جو حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کے بارے میں بھی اور جو بدر میں شریک ہوئے ان کے بارے میں بھی کہ یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اور حدیبیہ کے بارے میں کیا کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا وہ 1400 صحابہ کرام، جیسے صحیح مسلم میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو جو اللہ جن سے راضی ہو جو جہنم میں جائیں گے. تو وہ حاطب بن ابی بلتہ ان صحابہ میں، کیونکہ آپ کے دل میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات آ جائے، شیطان کا چوکا لگائے ارے یہ بڑا کام کیا انہوں نے، تو یاد رکھیے کہ فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے اور آسمان کا فیصلہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ کیا ہے مغفور ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، جو کیا ہے جو کرنے والے ہیں جنتی ہیں، اور بدر میں بھی شریک ہوئے اور حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے. سبحان اللہ. اس لیے کسی کے دل میں قطعاً یہ بات نہیں آنی چاہیے. اور ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور بلکہ تفصیل سنن ابن ماجہ میں 4281 کے اندر، تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا انی لارجو اللہ يدخل النار احد ان شاء اللہ تعالی ممن شهد بدرا والحدیبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو لوگ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے. تو اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72.
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ پل صراط کہاں لگایا جائے گا؟ کہاں لگایا جائے گا؟ جہنم کی پشت پر لگایا جائے گا، ہر ایک کو گزرنا ہے اس سے، انبیاء ہے، رسول ہے، کوئی بھی، ہر ایک کو گزرنا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا گزرنا ہے، تو کہا حفصہ تم نے آگے آنے والی آیت نہیں پڑھی، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر اللہ تعالیٰ گزارے گا ہر ایک کو پل صراط سے، جو پل صراط جہنم کی پشت پر لگایا جائے گا، لیکن اللہ متقیوں کو بچا لے گا، اور جہنمیوں جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو عہدے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اور اس سلسلے میں اور باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں مکمل کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی گویا کی جو فضائل ہیں اہل بدر کے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو آئندہ ہفتے میں بھی کریں گے باذن اللہ۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال درس کے متعلق ہے تو کیا جا سکتا ہے۔